السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میرے پاس آپ سے ڈسکس کرنے کے لیے تین چار اہم ترین خبریں، اور وہ چاروں کی چاروں خبریں ایسی ہیں جن کے بارے میں ہم ایک ایک الگ الگ بھی ولاگ کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو پہلے خبر دی جائے، بر وقت خبر دی جائے اور مستند خبر دی جائے، تو ہم نے سوچا کہ کوئی بات نہیں، ہم چار ولاگ کے بجائے ایک ہی ولاگ کر لیتے ہیں۔ یہ بات بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ پورے ولاگ کو دیکھیے گا۔ اگر آپ نے کوئی بھی اس کا حصہ مس کیا تو آپ بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن حاصل کرنے کو بھی مس کر دیں گے۔ ساتھ ہی آپ سے گزارش یہ ہوگی کہ اگر آپ ہمارے ریگولر ویور ہیں تو ہمیں لائک کا بٹن ذرا پہلے دبا دیجیے، ہمیں اس کا فائدہ ہو جاتا ہے اور پروگرام کا ہم باقاعدہ آغاز کر لیتے ہیں۔ جناب، ہاں جی، جوڈیشل کمیشن کی تشکیل جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد وہ مکمل ہو گئی ہے، اور اب جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کے اندر اکثریت میں آ گئی ہے۔ وزیر قانون بھی اس میں موجود ہیں، اٹارنی جنرل بھی اس میں موجود ہیں، اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر فاروق نائک بھی موجود ہیں اس میں، اور مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی شیخ آفتاب بھی موجود ہیں۔ لیکن جناب، بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی ہے۔ میں نے آپ سے اپنے پرسوں کے ولاگ میں یہ عرض کی تھی کہ سپریم کورٹ کے اندر جو اس وقت خاموشی ہے وہ کسی نہ کسی طوفان کا پیش خیمہ ہے، اور وہ طوفان جو ہے وہ اب سامنے آنے کو ہے، اس لیے کہ نئے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس طلب کیا ہے۔ اب اجلاس انہوں نے کن حالات میں طلب کیا، یہ دو تین چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بھائی کوئی بڑا طوفان جو ہے وہ سپریم کورٹ کے جو سفید پتھروں والی سنگ مرمر کی عمارت ہے اس میں سے پھوٹنے والا ہے۔ ایک تو جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 6 ججز تھے، وہ جن کو خط والے جو جج تھے، انہوں نے ملاقات کی ہے جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے نئے جسٹس یحییٰ آفریدی، ان کے ساتھ۔ تو آبویسلی ان کی جو ملاقات ہے اس کے اندر ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ان کے جو مطالبات ہیں ان میں سے دو مطالبات بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ ایک مطالبہ تو ان کا یہ ہے کہ جو ان کے اپنے چیف جسٹس ہیں جسٹس عامر فاروق صاحب، ان کے حوالے سے جو ریفرنس موجود ہے سپریم جوڈیشل کمیشن میں، اس کو جو ہے اس کے اوپر کارروائی کی جائے۔ ایک تو ان کا مطالبہ یہ تھا، اور دوسرا جو ان کا مطالبہ تھا وہ یہ تھا کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں اسلام آباد کے پاکستان کے سلطان سکندر راجہ، ان کے خلاف جو ریفرنس دائر کیا گیا اس کے اوپر بھی کارروائی کی جائے۔ اچھا، اب یہ تو چلے انہوں نے کہا ہوگا، اس کے علاوہ ان کی یہ بھی خواہش ہوگی کہ جو انہوں نے خط لکھا تھا ان کی چیزوں کو اب ایڈریس کیا جائے اور ان کی مرضی کے مطابق ایڈریس کیا جائے، لیکن شاید وہ آئینی اور قانونی طور پر ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے جو خط لکھا تھا اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کو ایک ججز کا کنونشن بلانے کی اجازت دی جائے۔ اب جج کا ایک عہدہ ایک ایسا ہوتا ہے جس کو اس قسم کی ایکٹیویٹی کی، جس کو آپ سوشل ایکٹیویٹی کہہ سکتے ہیں، یا جس میں مطلب پبلک انوالو ہو جائے، اس طرح کی ایکٹیویٹی کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ وکلاء تو کنونشن کرتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں، لیکن ججز کو کنونشن کی اجازت دینے کا مطلب ایسے ہی ہے جیسے بندہ پولیس کو جلسہ کرنے کی اجازت دے کہ جناب وہ اپنے مطالبات کے حق میں کوئی جلسہ کر لیں، کیونکہ ان کے پاس اختیارات بہت زیادہ ہوتے ہیں، یہ خود بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ تو وہ چیزیں ہوگی جو میں نے آپ کو بتائیں کہ جو خدشات اس وقت ایک سائڈ پہ ہیں، لیکن خدشات دوسری طرف بھی ہیں، اس لیے کہ اگر ریفرنسز کی بات کی جائے تو اور بھی بہت سارے ریفرنسز اس وقت وہاں پر پینڈنگ ہیں، جن میں سے غالباً 100 سے زیادہ ریفرنسز موجود ہیں، لیکن ان میں سے جو زیادہ مشہور ہیں اور بڑے معنی خیز ہیں، وہ ایک تو وہ جو جج تھے ان کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، جن کی طارق صاحب جو ہیں، جن کی ڈگری جعلی والا معاملہ ہے، جس پر یونیورسٹی آف کراچی نے بھی کہہ دیا کہ جی یہ ہمارے پاس یہ رجسٹر نہیں ہے، اور جس لا کالج سے وہ پڑھے ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ہمارے پاس یہ کبھی انرول نہیں رہے، لیکن اس کے اوپر بجائے اس کے اوپر کوئی انکوائری کی جاتی ہے، اس کو کلیئر کی جاتا ہے کہ بھائی اگر انہوں نے کوئی ایسی ڈگری غلط نہیں لی تو ان کو کلیئر ہونا چاہیے بطور جج، ان کے اوپر سے جو شکوک و شبہات ہیں وہ ختم ہونے چاہیے۔ لیکن اگر انہوں نے ایسا کیا ہے تو پھر ان کا جج رہنا ایک نظام انصاف کے اوپر بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ تو ایک ریفرنس وہ بھی موجود ہے، تو یہ بھی ہے کہ اگر وہ ریفرنس چلیں گے تو پھر یہ بھی چلیں گے۔ پھر دوسرے جو ریفرنس ہیں وہ جسٹس محسن اختر کیانی کی، جو ان کی پراپرٹی کا بزنس ہے، جو ان کا ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، اس کے حوالے سے بھی ریفرنسز موجود ہیں۔ پھر وہ دو تین ججز جنہوں نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے جو سرکاری رہائش گاہیں حاصل کی تھیں جہاں پر وہ قانونی طور پہ اس کے حقدار نہیں تھے، وہ ریفرنسز بھی موجود ہیں۔ پھر جسٹس بابر ستار کی جو ہے وہ ان کا جو امریکی ریزیڈنس کارڈ ہے، اس کے حوالے سے بھی وہ معاملہ ان کا زیر سماعت ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، اور اب یہ جس دن
जुडिशल कमीशन का इजलास होगा, उस दिन बहुत सारे बड़े कट्टे खुलेंगे। ये भी बता दूं आपके नॉलेज के लिए कि जब सुप्रीम जुडिशल कमीशन या काउंसिल जब कोई रेफरेंस के ऊपर कार्रवाई करती है तो उससे पहले वो रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट के किसी एक जज को मार्क किया जाता है कि वो अपनी राय उसके ऊपर दे दें। जैसे कि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी का जो रेफरेंस था उसको मार्क किया गया था जस्टिस तारिक साहब, सरदार तारिक साहब के पास, तो उनकी राय के बाद फिर जुडिशल कमीशन ने अपनी कार्रवाई शुरू की थी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है जी। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। अगली खबरों की तरफ चलते हैं। अपने जनाब वो देसी मौला जज जो हैं वो अली अमीन गंडापुर साहब, उन्होंने एक और वो मतलब हम क्या कह सकते हैं कटा खोल दिया है। अब वो कहते हैं जनाब मेरे 2 मोबाइल फ़ोन जो हैं खैबर पख्तूनख्वा हाउस से गायब हो गए हैं, और अगरचे कि उन्होंने ये कहा है कि मैंने दोनों मोबाइल फ़ोनों में आईफ़ोन, उनका कहना है कि आईफ़ोन 15 थे उनके पास, और वो जनाब वो जो अफरा तफरी हुई थी और दगड़म दगड़ी हुई थी जिसमें ये फरार हो गए थे, और इनका ये कहना था कि जो मेरे मोबाइल 2 मोबाइल वहाँ पर रह गए थे जो इस्लामाबाद पुलिस ले गई है, और अगरचे कि मैंने उनमें से सारी चीज़ें डिलीट कर दी थी। लेकिन गंडापुर साहब को पता होना चाहिए कि आजकल भाई टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी ज़बरदस्त है कि चीज़ें डिलीट करने से वो जब टेक्नोलॉजी के ज़रिए निकाली जाती हैं तो निकल आती हैं। इवन फ़ोन टूट फूट भी गया हो, उसकी खाली वो जो उसका वो जो मेन सिस्टम है, वो मेन जो उसकी प्लेट है वो भी मिल जाए तो सारा कुछ पता चल जाता है। फ़ोन ऑन हो ना हो, उसमें सिम हो ना हो, सब कुछ निकल आता है। बहरहाल ये एक मैंने कहा चलते चलते लाइटेड नोट पे एक आपके साथ बात करता चलूं। अच्छा जी, जो अगली खबर है वो जनाब ये गंडापुर साहब की, पहले मैंने आपको नॉन सीरियस खबर बताई ना, अब आपको सीरियस खबर भी बताते हैं। सीरियस खबर ये है अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से कि जनाब अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो इस वक्त उनको आज उनकी मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से सेंट्रल जेल अडयाला रावलपिंडी के अंदर। मैंने आपसे पिछले व्लॉग में अर्ज़ की थी कि मैं आपको बताऊंगा कि उनकी मुलाकात में क्या बात हुई है। बात ये हुई है जी कि इमरान खान साहब जो हैं वो पार्टी के अंदर ग्रुपिंग से इंतहाई शदीद परेशान है। लाजमी बात है, बंदा जेल में बैठा हो और बाहर जो पार्टी हो वो उनको निकलवा ना पा रही हो, बल्कि उल्टा आपस में लड़ लड़ मर रही हो, तो लाजमी बात है जो अंदर बैठा बंदा है उसके लिए परेशानी की बात तो है। उन्होंने फिर वो क्या कर सकते थे, उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब को बुलवाया और अली अमीन गंडापुर साहब आज वहाँ पे पहुंचे तो उन्होंने ये इस चीज़ को डिस्कस किया। अब ये चीज़ पता चली है इन दोनों की गुफ्तगू के दौरान कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वैसे तो बहुत सारे ग्रुप हैं, इख्तिलाफात बहुत सारे लोगों के, लेकिन 4 बड़े मेजर ग्रुप इस वक्त बन चुके हैं। एक ग्रुप जो है वो लाहौरी ग्रुप है, दूसरा ग्रुप जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का ग्रुप है, केपी ग्रुप उसको कहते हैं, तीसरा जो है वकला का ग्रुप है, और चौथा जो है वो पार्लिमानी ग्रुप है। ये बड़े मेजर ग्रुप बन चुके हैं जिसकी रिपोर्ट्स इमरान खान को मौजूद हैं, और उन्होंने अली अमीन गंडापुर की ये ड्यूटी लगाई है कि इस वक्त पार्टी के अंदर आप वाहिद आदमी हैं जिन जो इक़्तिदार में हैं, जो एक सूबे के वज़ीर आला हैं, और आपको इस सारे मामले में बढ़कर अपना किरदार अदा करना चाहिए। उन्होंने असाइन किया है अली अमीन गंडापुर को कि वो पार्टी के चारों ग्रुपों को एक जगह बिठाकर तो इनके मसाइल आपस के हल कराएं, ताकि पार्टी जो है वो अपना काम जो है वो आगे अपना जो भी उसका उनका टारगेट है उसको अचीव करने की सिम जा सके और मुतहद होकर जाए, क्योंकि इस सूरत हाल में पार्टी का चलना काफ़ी मुश्किल होगा। मतलब चल जाती हैं पार्टियां, लेकिन बहरहाल जो इत्तेहाद के साथ पार्टी चलती है उसकी और बात होती है, जो आपस के इख्लाफात के साथ चलना होता है वो कुछ और बात होता है, कोई पता नहीं होता उसकी वजह से कब कहाँ कितना बड़ा नुकसान हो जाए। अच्छा जी, अब एक मामला और है, और मामला ये है कि बुशरा बीबी जो हैं वो जब रिहा हुई थी, डील की खबरें चली कि वो जनाब रिहा हुई हैं और उनको दोबारा गिरफ्तार नहीं किया गया और वो सीधी केपी हाउस चली गई। फिर केपी हाउस से हमें 2 दिन पहले पता चला कि जी वो ज़मान पार्क शिफ्ट हो गई, लाहौर चली गई, और लाहौर में फिर आज जो है वो उनकी तारीख थी सेंट्रल जेल अडयाला में, जो FIA का केस था, तोशा खाना 2 केस जो है उसके अंदर वो पेश होने के लिए आई थी, लेकिन उसके पेश होने के बाद वो एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा चली गई हैं। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वो सिर्फ एक दिन के लिए वहाँ पर क्यों गई थी, और हमारे ज़रा का ये भी कहना है कि वो वहाँ पर गई थी, उनके साथ खैबर पख्तूनख्वा का प्रोटोकॉल था सारा, और प्रोटोकॉल के बाद वो बल्कि ये ऐसी खबरें भी आई हैं कि वो अपना प्रोटोकॉल ज़मान पार्क में ही छोड़कर एक प्राइवेट कार में बैठ के जो है वो EME कॉलोनी जो है लाहौर में नहर के पास, वहाँ पर वो गई थी, और वहाँ पे किसी एक जज साहब के घर में उनकी कुछ मुलाकातें हुई हैं। अब वो अभी क्लियर नहीं है कि वो जज साहब खुद उस घर में रहते हैं या वो वैसे उनकी मलकियत है, और मतलब कुछ लोग कहते हैं जी वो अपनी वालदा से मिलने गई थी। एक तो उनकी वालदा EME कॉलोनी में नहीं रहती, लेकिन अगर वो चली भी गई हैं और वहाँ पर रह भी रही हैं तो प्रोटोकॉल को वहाँ पर छोड़ के जाना जो है वो बहरहाल एक सवालिया निशान उसके ऊपर है। बहरहाल ये उनका मामला है, लेकिन असल मामला ये नहीं है। असल मामला ये है
کہ سوابی میں جلسے کا فیصلہ کیا گیا ہے 9 تاریخ کو، بلکہ ابھی یہ فیصلہ یہ نہیں ہوا کہ یہ جلسہ ہوگا یا دھرنا ہوگا۔ اسد کیسر اینڈ کمپنی جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ 2 دن کا دھرنا ہوگا اور اس کے بعد اسی دھرنے سے ہم ایک تحریک شروع کریں گے اور اسلام آباد کی طرف رخ کریں گے ایک بار پھر۔ اچھا، یہ ان کی رائے ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب کی کچھ اور رائے ہے۔ اب عمران خان صاحب نے علی امین گنڈا پور کو یہ تو کہہ دیا کہ آپ کے پی کے اور لاہوری گروپ اور کے پی گروپ اور وکلا گروپ اور پارلیمانی گروپ کے اختلافات ختم کرائیں، لیکن خود کے پی کے اندر علی امین کے خلاف 3-4 گروپ اس وقت کام بھی کر رہے ہیں۔ لیکن بہرحال وہ چونکہ چیف منسٹر ہیں، آپ بڑی پوسٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کے اوپر ذمہ داری بھی زیادہ ہوتی ہے۔ سچویشن یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس اس وقت فنڈز نہیں ہیں۔ پورے ملک کے کسی بھی صوبے میں تحریک چلانے کے لیے پارٹی کے پاس فنڈز موجود نہیں ہیں، صرف کے پی کا خزانہ ہے، بس وہی ہے، اسی کے اوپر انہوں نے سارا کچھ کرنا ہے، تو انحصار سارا آج جا کے علی امین گنڈا پور کے اوپر ہی ہوگا۔ اور یہ اب معاملہ ایشو آیا ہے کہ ایک تجویز دی گئی ہے خان صاحب کو، اور اس تجویز کے بعد خان صاحب بڑے پریشان ہیں۔ وہ تجویز کیا ہے یہ سن لیجئے ذرا، بڑی ایک انقلابی قسم کی تجویز دی گئی۔ تجویز یہ دی گئی ہے کہ جی جو سوابی میں جلسہ یا دھرنا دیا جائے گا اس کو بشرا بی بی کی عملی سیاست کا پہلا جلسہ بنایا جائے، اور وہاں پہ بشرا بی بی جا کر اس جلسے میں شریک ہوں یا دھرنے میں شریک ہوں اور وہاں پہ خطاب کریں۔ اور اس سے جو ہے وہ پارٹی کے مختلف رہنماؤں کا یہ خیال ہے کہ پارٹی کو بڑا بوسٹ ملے گا، کیونکہ عمران خان صاحب تو اندر ہیں، تو بشرا بی بی اگر آگے آ کر اس کو کریں گی، اور آبویسلی بشرا بی بی کی اپنی بھی یہ ول موجود ہے بڑے عرصے سے، لیکن ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے جی عمران خان صاحب نے اس بات سے کر دیا ہے انکار۔ انہوں نے یہ تجویز مسترد کر دی ہے، اور تجویز کو مسترد کرنے کی انہوں نے 2-3 وجوہات بتائی ہیں۔ ایک تو ان کا یہ کہنا ہے کہ پارٹی کے اندر گروپنگ موجود ہے، اور جو ہے اس گروپنگ کی موجودگی میں وہ نہیں چاہیں گے کہ بشرا بی بی جو ہے وہ عملی سیاست میں ہے، جب پارٹی متحد نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر وہ جلسہ ناکام ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ بشرا بی بی کی جو سیاست کا پہلا جلسہ ہے وہ اس پہ ناکامی کا داغ لگ جائے گا۔ اور پھر تیسری بات یہ کہ ان کا عمران خان صاحب کا خیال ہے کہ ان کا سیکیورٹی ایشوز ہیں، ان کو گرفتاری کا بھی دوبارہ خدشہ موجود ہے، اور ان کو جو ہے وہ اور بھی ان کے ساتھ کوئی حادثہ یا واقعہ ہو سکتا ہے۔ تو بشرا بی بی بالکل بھی انہوں نے کہا جی میں اس معاملے پر کوئی رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور یہ جو حکمت عملی ہے آپ لوگوں کی یہ درست نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو بشرا بی بی کو سامنے لانے سے منع کر دیا ہے۔ اب یہ جو معاملہ ہے یہ چلیں میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ معاملات ہیں۔ اب آتے ہیں ہم ایک اور خبر کی طرف۔ میں نے آپ سے اپنے کل کے ولاگ میں پیش کی تھی کہ جناب 3 ڈیلز کمپلیٹ ہو چکی ہیں، چوتھی ڈیل جو ہے وہ مسترد ہو گئی ہے، لیکن حکومت کی صفوں میں بڑی پریشانی ہے، بڑی ایک جسے کہتے ہیں کہ تشویش تو پائی جاتی ہے کہ جب آپ نے گرفتار کرنا ہو کسی کو تو آپ کو کہا جائے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ جی آپ مت کریں، ہماری کوئی ان سے بات ہو گئی ہے۔ اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ڈیل تو علی امین گنڈا پور کی ہوئی کہ بھائی آپ بیہیو کریں، شور مچائے جائیں، جتنی مرضی بڑھ کے ماری جائیں، آپ مطلب گنڈا سے چلا دیں، جو مرضی کریں، لیکن عملاً کچھ نہیں کرنا ہے جیسا کہ وہ پہلے کر رہے ہیں، اور وہ ان کے ساتھ ان کی سیٹنگ ہے۔ دوسری جو ڈیل تھی وہ علیمہ خان کے وغیرہ کے ساتھ ہوئی تھی، اور ان کو کہا گیا تھا کہ تم اپنے بھائی کو سمجھاؤ کہ وہ خاموش ہو جائیں۔ تیسری جو ڈیل تھی وہ بشرا بی بی کی تھی کہ جی ٹھیک ہے وہ آپ اب اگر آپ کی عدالت ضمانت لیتی ہے تو آپ کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، اور وہ اس ڈیل کو بھی پورا کیا گیا۔ اب جب 3 ڈیلز پوری ہو گئی تو پھر حکومت کے تو کان کھڑے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ کیا چل رہا ہے، پریشانی تو پھیلتی ہے نا حکومت والی سائڈ پہ۔ اچھا خیر، اب یہ ہوا، لیکن حکومت کے لیے تھوڑی سی زیادہ پریشانی کیوں ہوئی؟ زیادہ پریشانی یہ ہوئی کہ 3 یہ ڈیلز ہو گئیں، اور چوتھی جناب عمران خان صاحب کو چپ لگ گئی۔ آج مطلب 3 دن سے مسلسل ان کی سماعتیں تھیں، 3 دن مسلسل میڈیا ان کو اویلیبل تھا۔ وہ عمران خان صاحب جو میڈیا سے بات کرنے کے لیے جیل حکام سے لڑ پڑتے تھے، میڈیا ان سے بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن عمران خان صاحب نے جیل میں میڈیا کی اویلیبلٹی کے باوجود ان سے بات نہیں کی۔ اور نہ صرف یہ کہ ان سے بات نہیں کی، بلکہ ان کا جو اوورآل رویہ تھا، جیسے وہ سماعت کے دوران وہ کرسی پر نہیں بیٹھتے تھے، وہ ڈائس کے پاس کھڑے ہوتے تھے یا ڈائس کے پیچھے چلے جاتے تھے، بار بار بات کرتے تھے، ججز کے پاس چلے جاتے تھے۔ جو یہ گزشتہ 3 دن سے ان کی سماعتیں ہوئی ہیں مختلف مقدمات کی، وہ اپنی سیٹ پہ کنٹینیوسلی بیٹھے رہے ہیں۔ تیسری بات کہ انہوں نے ان سماعتوں کے دوران وہ وکلاء سے بھی مشاورت وغیرہ نہیں کی ہے۔ چوتھی بات یہ کہ آج تو بشرا بی بی اس لیے گئی تھی کہ ان کی اپنی بھی تاریخ تھی، ادروائز پچھلی دونوں سماعتوں پہ نہ تو بشرا بی بی گئیں اور نہ ہی عمران خان صاحب کی بہنیں گئیں، یعنی کہ فیملی وہاں پر نہیں گئی جو کہ ہر سماعت پہ موجود ہوتی تھی۔ اور اس کے بعد عمران خان صاحب جو میں نے آپ کو کل کے ولاگ میں بتایا تھا کہ ان کو خاموشی انہوں نے اختیار کر لی ہے، اور پہلا موقع ہے کہ وہ میر جعفر، میر صادق، مسٹر ایکس، مسٹر وائی، مسٹر زیڈ، جنگل کا بادشاہ، جنگل کا قانون، حکمرانی، ادھر کیمرے لگے ہیں، کرنل بات سنو،
اور وہ میجر بات سنو، یہ فلاں کنٹرول کر رہا ہے، فلاں کنٹرول کر رہا ہے۔ نہ صرف یہ کہ عمران خان بات نہیں کر رہے، اگر آپ دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی سیاسی رہنما اس وقت فوج کے خلاف بات نہیں کر رہا ہے۔ یہ ایک خاموش میسج پی ٹی آئی کی قیادت کی طرف سے پارٹی ساری کو جا چکا ہے۔ اب جب یہ ساری سچویشن بنی ہے تو حکومت کو تو بھائی پریشانی بنتی ہے کہ یار یہ نہ ہو کہ ہم جو ہیں وہ کیسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ کچی اکھیوں نہ مارے جائیے، کہ یہ نہ ہو کہ ان کی سیٹنگ ہو جائے تو ہم جناب پھر وہ کہتے ہیں کہ کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس تھوڑا باہر آنے۔ تو پھر یہ جو تشویش تھی، اس تشویش کا اظہار کیا گیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور اب کچھ ہمارے ذرائع نے یہ بتایا، یہ میں آپ کو ایکسکلوزیو نیوز دے رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کچھ میسیجنگ ہوئی ہے اور ان کو بہت ساری چیزیں کلیئر کی گئی ہیں۔ ان کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کا دو چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کا جی 3-4 ٹاپک ہیں جن کے اوپر بات کسی سے نہ آج ہو رہی ہے، نہ آئندہ ہوگی، اور نہ ہی یہ فوج کی قیادت چلی بھی جائے تو پھر بھی ہوگی، کیونکہ یہ اداروں کا فیصلہ۔ وہ 3 نکات کون سے ہیں؟ 9 مئی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، عدالتیں جتنا مرضی وقت لگا دیں۔ دوسری بات، عمران خان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، اور تیسری بات، جنرل فیض کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ اب یہ ساری چیزیں بالکل انہوں نے کلیئر کٹ بتا دیا، انہوں نے کہا جی کوئی ایسی بات نہ ہوگی، نہ ہی ہمارا کوئی ایسا ارادہ ہے۔ اچھا ویسے ایک نا میں آپ کو بتاؤں، فوج جو ہوتی ہے نا، فورسز جو ہوتی ہیں، ان کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے۔ وہ کسی بھی ایشو کے اوپر جو ہے وہ مطلب بات بھی کر لیتے ہیں، ڈیل بھی کر لیتے ہیں، معافی بھی کر لیتے ہیں۔ فوج تو فوج میں آپ مطلب پولیس جو ہے وہ فوج نہیں ہوتی، لیکن ایک فورس تو ہوتی ہے، مسلح فورس ہوتی ہے۔ اسی طرح نیم فوجی دستے ہیں، اور صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی بھی فورس کے اوپر جب حملہ کیا جاتا ہے تو وہ اس کو نہیں معاف کرتے، مطلب وہ کہتے ہیں جی کوئی بھی ہمیں قیمت ادا کرنی پڑے ہم معاف نہیں کریں گے۔ آج اگر پاک فوج کی قیادت 9 مئی کے اوپر کوئی بات کرتی ہے تو سب سے پہلی جو ہے وہ ریزسٹنس پاک فوج کے اپنے اندر سے آئے گی، کیونکہ انسٹیٹیوشنل میموری جو ہے وہ بڑی مضبوط ہوتی ہے، اس کے اندر نہیں ہوتا۔ پھر جو پاک فوج کا ڈسپلن ہے، یہ برٹش سامراج کی جو فوجیں تھیں ان کا ڈسپلن اگر آپ پوری دنیا میں دیکھیں تو جتنے برطانیہ کے نو آبادیاں تھیں اور ان کی فوج سے ان کی لیگیسی آگے چلی ہے، تو وہاں پر بغاوتیں کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ ان فوجوں کا ڈسپلن اتنا شاندار ہے، جو برطانیہ سے تربیت یافتہ فوجیں پوری دنیا میں، جو برطانیہ کی نو آبادیاں تھیں، جو ممالک اب بھی موجود ہیں۔ تو یہ جناب کچھ چیزیں تھیں جو کہ حکومت کو کر دی گئی ہیں بالکل کرسٹل کلیئر، اور کہہ دیے گیا کہ بھائی صاحب ٹینشن نہ لیں، ہمارا فوکس صرف اور صرف اس وقت جو ہے وہ معیشت کے اوپر ہے، معیشت کو آگے چلائیں۔ اور مطلب بڑی پازیٹیو خبریں، اکتوبر کے مہینے میں تاریخ میں پہلی بار پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہے وہ $3 ارب کی ہوئی ہے۔ یہ ایک بہت اچھا سائن ہے، اور یہ اگر ایک مہینے میں اتنی ہوئی ہے، چلے اگلے مہینوں میں ہم کہتے ہیں کہ $3 ارب نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں کہ $2.5 ارب بھی ہو جاتی ہے، تو یہ ایک بڑی اچھی سمت پیش قدمی ہو سکتی ہے۔ تو اس وقت تمام تر فوکس جو ہے وہ معیشت کے اوپر ہے، اور جو دوسری طرف جو ہے وہ 9 مئی کے اوپر عمران خان کے اوپر اور جنرل فیض کے اوپر کسی قسم کی کوئی ڈیل نہ ہوگی، نہ ہونے کا کوئی امکان ہے۔ تیسری طرف بشرا بی بی کو سیاست میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جلسے میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن عمران خان صاحب نہیں مان رہے ہیں۔ چوتھی خبر کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو 4 بڑے گروپ ہیں ان کے جناب معاملات سے عمران خان صاحب پریشان ہیں، اور علی امین گنڈاپور صاحب کو اس حوالے سے ٹاسک دیا گیا۔ اور 5ویں خبر، جوڈیشل کمیشن کے نئے چیف جسٹس کے بعد پہلے اجلاس کے اوپر سب کی نظریں ہیں کہ اب وہاں سے کون سی نئی چیز پھوٹتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔